اور اس میں بلڈ کیپلریز ہوتی ہے تو فوڈ، واٹر اور ایئر کی وارمنگ بھی کرتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس انٹیگومنٹری سسٹم کا سکن شامل ہے. سکن فرام انٹیگومنٹری سسٹم، ہماری باڈی میں سکن فرام انٹیگومنٹری سسٹم. انٹیگومنٹری سسٹم، سکن فرام انٹیگومنٹری سسٹم. انٹیگومنٹری سسٹم، اب یہ انٹیگومنٹری سسٹم کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے باڈی کے 3 سٹرکچرز جب کمبائن ہو جائے تو اس کو کمبائنلی ہم انٹیگومنٹری سسٹم کہتے ہیں. فار ایگزامپل سکن، ہمارے سکن پر موجود ہیئرز اور ہمارے سکن پر موجود جو نیلز ہے تو ان تینوں کے نظام کو کمبائنلی انٹیگومنٹری سسٹم کہتے ہیں. اب انٹیگومنٹری سسٹم میں یہ جو سکن ہے، اٹ پلے رول ان فرسٹ لائن ڈیفنس. فرسٹ لائن ڈیفنس میں ایئر کی فلٹرنگ کرتا ہے میوکس اینڈ سیلیا ریسپائریٹری سسٹم. فرسٹ لائن ڈیفنس میں فوڈ اینڈ لکوڈ کی فلٹرنگ کرتا ہے میوکس اینڈ سیلیا ڈائجسٹیو سسٹم. اور فرسٹ لائن ڈیفنس میں انٹیگومنٹری سسٹم سے سکن ہمارے پاس ایکسٹرنل لارجسٹ آرگن ہے. The external largest organ of the body is skin. اور skin ہمارے پاس external largest organ ہے اور internal largest organ ہمارے پاس لیور ہے. تو skin کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، 2 پارٹس. ویسے تو skin کے بیسیکلی 3 پارٹس ہیں، ایپیڈرمس، ڈرمس اینڈ ہائپوڈرمس. لیکن چونکہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے امیونٹی تو وی ول ڈسکس epidermis and dermis because epidermis اور dermis دونوں فرسٹ لائن ڈیفنس میں رول پلے کرتے ہیں. epidermis اور dermis دونوں فرسٹ لائن ڈیفنس میں رول پلے کرتے ہیں. اب ہمارے پاس epidermis میں بہت سارے لیئرز ہوتے ہیں. اب ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کیراٹینوسائٹس، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے لینگرہان سیلز، تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے میرکل سیلز، اور چوتھا ہمارے پاس ہوتا ہے کیا چیز، ایک لیئر ہوتا ہے میلینوسائٹس، اس کو ہم کہتے ہیں. تو اب ان چاروں کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. مطلب ایک کیراٹینوسائٹ ہے اسکن کا آؤٹر لیئر، ایک سکن کی جو کلر سیلز ہوتے ہیں پگمنٹڈ سیلز میلینوسائٹس اس کو ہم کہتے ہیں، ایک سکن میں اوول شیپ سیل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں میرکل سیل، اور ایک اس میں لینگرہان سیلز ہوتے ہیں. لیکن ایپیڈرمس کی 2 پراپرٹیز ہے. اس میں اسپیشل WBC ہے، اور اس اسپیشل WBC کو لینگرہان سیلز کہتے ہیں یا اس کو ایپیڈرمل ڈینڈرائٹک سیل کہتے ہیں. ایپیڈرمل ڈینڈرائٹک یہ ہمارے پاس اسپیشل WBC ہے. اسپیشل WBC present in epidermis of the skin. اور اگر لیٹ سپوز ایک مائکرو آرگینزم میرے وجود میں سکن سے ڈائریکٹ میرے وجود میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے سکن کے ایپیڈرمس سے گزرنا ہوگا، جس میں اسپیشل WBC ایپیڈرمل ڈینڈرائٹک سیل موجود ہے. ایپیڈرمل ڈینڈرائٹک سیل کے پاس کیمیکل جو اس پیتوجن کو نیوٹرلائز کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کل کرتا ہے، اور کل کرنے کے بعد یہ سکن پہ ڈپازٹ ہوتا ہے اور سکن کی پھر نیچرل شیڈنگ ہوتی ہے. تو نیچرل شیڈنگ آف دا سکن، نیچرل شیڈنگ وہ جو ہمارا سکن نیچرلی گرتا ہے،
نیچرل شیڈنگ آف اسکن. ہمارا اسکن کیوں گرتا ہے نیچرلی؟ وہ اپنا چال کیوں گراتا ہے؟ ہمارے اسکن کا جو اس پہ جو چالے پڑتے ہیں جس میں اسکن کی رینیول ہوتی ہے، یہ کیوں؟ یہ ہمارے اسکن میں اسپیشل WBC ہے اور اس نے بیکٹیریا وائرس وغیرہ کو ٹریپ کیا ہے، کو کل کیا ہے، اور ہمارے اسکن پر وہی مائکرو آرگینزم ڈیڈ شکل میں ڈپازٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اسکن کی ایبلٹی ہے کہ نیچے نیا اسکن بنا دے اور اس اولڈ اسکن کو ریموو کر دے. تو ایپیڈرمس آف دا اسکن اٹ از ایکچولی فرسٹ لائن ڈیفینس میں یہ رول پلے کرتا ہے. دو طریقوں سے اس میں اسپیشل WBC ایپیڈرمل ڈینڈرائٹک سیل ہے جو نیوٹرلائزیشن کرتا ہے پیتھوجنس کی اور پھر اس کی ریموول کرتا ہے بائی شیڈنگ آف دا نیچرل اسکن. اب جو ہمارے پاس ڈرمس ہے، تو ڈرمس میں ہمارے پاس کولاجن پروٹین ہے. کولاجن پروٹین ڈرمس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ڈرمس میں کولاجن ہے. میں نے کل بتایا تھا کولا کا مطلب ہے گلو اور جن کا مطلب ہے پروڈیوسر. تو یہ گلو لائک پروٹین ہے. مائکرو آرگینزم اگر اسکن سے گزرنا چاہتا ہے، اگر وہ ایپیڈرمس کو کسی بھی طریقے سے پار کر لیتا ہے تو ڈرمس کو پار نہیں کرتا، کیونکہ ڈرمس میں کولاجن پروٹین ہے اور یہ ایسا پروٹین ہے جو کسی بھی چیز کو گلو لائک بناتا ہے. گلو میں ایسی ایبلٹی ہوتی ہے جو چیزوں کو جوڑتا ہے، جدا نہیں ہونے دیتا. تو کولاجن پروٹین مائکرو آرگینزم کی ڈائریکٹ ایپیڈرمس کو اگر وہ کراس کرتے ہیں تو اس سے کراس نہیں ہوتے، اور یہ سکن کو ایبلٹی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ سکن میں دراڑیں نہ پڑ جائے، سکن میں دراڑیں نہ پڑ جائے. اس کے نیچے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں. سویٹ گلینڈز سکن کے ڈرمس میں سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں اور سویٹ گلینڈز سیکریٹ کرتا ہے سویٹ، پسینہ. سویٹ کی سیکریشن کے عمل کو پرسپائریشن کہتے ہیں. اب میکینزم بائی وچ سویٹ گلینڈ سیکریٹ سویٹ، دس پروسیس از ناؤن ایز پرسپائریشن. پرسپائرا سویٹ کو کہتے ہیں، TION کہتے ہیں پروسیس کو. دا پروسیس جس پہ ایک بندے سے پسینہ نکلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسپائریشن. سویٹ میں کیا چیز ہے؟ سویٹ میں ہمارے پاس سالٹس ہوتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے سالٹ نیوٹرلائزیشن آف دا مائکرو آرگینزم کرتا ہے. اور اس میں انزائم ہے لائسوزائم. لائسوزائم ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو سیل وال اینڈ سیل ممبرین آف دا بیکٹیریا کو ڈائجسٹ کرتا ہے. سیل وال اور سیل ممبرین آف بیکٹیریا کو ڈائجسٹ کرتا ہے. تو یہ جو کولاجن ہے یہ مائکرو آرگینزم کو پاس ہونے نہیں دیتا. سویٹ گلینڈ میں لائسوزائم ہے جو مائکرو آرگینزم کی سرفیس کو ڈائجسٹ کرے گا، اور اس کے نیچے ہے سویٹ گلینڈز کے نیچے ہے سیبیکس گلینڈز. سیبیکس گلینڈز. اب یہ جو سیبیکس گلینڈز ہے، سیبیکس گلینڈز، تو سیبیکس گلینڈز ہمارے پاس سیکریٹ کرتا ہے سیبم. یہ سیکریٹ کرتا ہے کیا چیز؟ سیبم. اور سیبم میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ سکن کا pH 3 to 5 بناتا ہے. سکن کا جو pH ہے وہ ہے 3 to 5. سو سکن بائی نیچر ایسیڈک ہے، اور یہ ایسیڈیٹی آف دا سکن it is provided by the sebum of the sebaceous glands present in the dermis of the skin. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟
یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ لائن ڈیفینس. کوئی کوشچن ہے ویلڈ کوشچن تو پوچھ سکتے ہو, کوئی ویلڈ کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہو. جی سر جب ہم لوگ پیناڈول کھاتے ہیں سر سویٹ گلینڈز میں سے کافی زیادہ سویٹ نکلتا ہے سر, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو ریزن یہ ہوتا ہے, وہ تو میٹابولزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پیناڈول کی جو کیمیکلز ہے پیرسٹامول میٹابولزم کو انہانس کرتا ہے, کیونکہ وہ پیناڈول کی پریزنس بلڈ میں تھائرائیڈ گلینڈ یہ نیورل سگنل پرووائڈ کرتا ہے, جس کے ذریعے تھائرائیڈ ریلیزنگ فیکٹر ہائپوتھیلمس سے آتا ہے پیچیوٹری گلینڈ میں. وہاں سے جو تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ پر عمل کر کے T3 T4 کو بڑھا دیتے ہیں. T3 T4 کا لیول اگر آپ کے بلڈ میں زیادہ ہے مور میٹابولزم ہوگا, مور میٹابولزم سے مور ATPs بنیں گے, سویٹنگ ہوگا. سر اس سے پھر فیور کس طرح کم ہوتا ہے؟ فیور تو زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس الٹا فیور اس طرح کم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نیچرل میکینزم ہوتا ہے, فیڈ بیک میکینزم, نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہوتا ہے. سویٹنگ میں 4 چیزیں ہوتی ہے. سویٹ میں پانی ہوتا ہے, سالٹ ہوتا ہے, انزائم ہوتا ہے اور ہیٹ ہوتا ہے, ریڈیشن. تو میٹابولزم کی ذریعے جو آپ کا باڈی ٹیمپریچر 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ, 39 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ, اس دوران جب آپ سویٹنگ کرتے ہیں تو سویٹنگ میں آپ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہیٹ کو لاس کرتے ہیں. دا ریزلٹ 37 دوبارہ بن جاتا ہے. اوکے سر, تھینکس. سارا جی سر. السلام جی. سر یہ سیبیکس گلینڈ دوبارہ ریپیٹ کر لیں. سیبیکس گلینڈ سیکریٹ آئلی سبسٹنس وچ از کالڈ سیبم. سیبم کی ایبیلٹی یہ ہے کہ وہ اسکن کی ایپیڈرمس میں جو کیراٹینوسائٹ ہے اس کا پی ایچ 3 to 5 بناتا ہے, 3 to 5 ایسیڈیٹی میں آتا ہے. تو بائی نیچر ہمارا اسکن ایسیڈک ہے. ہوا میں مائکرو آرگینزم جب بھی آپ کی اسکن کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس کی موت ہوتی ہے, کل ہو جاتے ہیں. یس سر, تھینک یو سر. ایمن. السلام علیکم سر. السلام جی. سر یہ بک میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارے ڈائجسٹو ٹریک میں جو ہے ہارملیس بیکٹیریا ہوتے ہیں نا, تو جب سٹمک بہت زیادہ الکلائن ہو جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا سٹمک میں آ جاتے ہیں. سر یہ کیا میکینزم جی ہے اس کی؟ سر یہ بک میں ایک پوائنٹ ہے نا کہ ہمارے ڈائجسٹو ٹریک میں ہارملیس بیکٹیریا ہوتے ہیں, تو جب ہمارا سٹمک بہت زیادہ الکلائن ہو جاتا ہے تو وہ سٹمک میں آ جاتے ہیں. تو سر یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایسیڈیٹی میں وہ سروائیول نہیں کر سکتا نا, بیسسٹی میں وہ سروائیول کر سکتا ہے. اوکے سر. بیسسٹی میں سروائیول کرتا ہے, دیٹس وائی وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, السر پھر کاس ہوتا ہے. اوکے سر, تھینک یو سر. اچھا, اب ڈسکس کریں گے سیکنڈ لائن ڈیفنس. لیکن سیکنڈ لائن ڈیفنس اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایکسٹرا بتانا چاہتا ہوں. وائٹ بلڈ سیل, اس کے 2 اقسام ہیں. ایک ہے اے گرینولوسائٹس. اے گرینولوسائٹس یہ ACWBC ہوتے ہیں جس کے سائٹوپلازم میں گرینولز انتہائی کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور ایک ہے گرینولوسائٹس. گرینولو کا مطلب ہے گرینولز, سائٹس کا مطلب ہے سیلز. تو یہ ACWBCs ہوتے ہیں جس کے سائٹوپلازم میں گرینولز ہوتے ہیں. اب غور سے مجھے سنو,
گرینولوسائٹس وہ WBC ہے جس کے سائٹوپلازم میں گرینولز ہوتے ہیں. اگر یہ گرینولز بیسک ہے تو ایسے WBC کو بیسوفل کہتے ہیں. ریممبر بیسوفل ایک ایسا WBC ہے جس کے سائٹوپلازم میں بیسک گرینولز ہوتے ہیں، جس کا سائٹوپلازم بیسک ہوتا ہے. ایک ایسا WBC جس کے سائٹوپلازم میں ایسیڈک گرینولز ہوتے ہیں تو اس کو اوسائنوفل کہتے ہیں. اوسائنوفل کہتے ہیں. اوسائنوفل یہ ایک ایسا WBC ہے جس کے سائٹوپلازم میں ایسیڈک گرینولز ہے، اور جس WBC کے سائٹوپلازم میں ایسیڈک اور بیسک گرینولز دونوں پائے جاتے ہیں تو اس کو ہم نوٹروفلز کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نوٹروفلز کہتے ہیں. ریممبر یہ جو نوٹروفلز ہے یہ ہمارے پاس لارجسٹ WBC ہے. یہ جو نوٹروفلز ہے تو یہ ہمارے پاس لارجسٹ WBC ہے. جی کیا مسئلہ ہے؟ جی سارا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ WBC ہے. یہ ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ WBC ہے. اور ایک گرینولوسائٹ ایسے WBCs ہوتے ہیں جس کے سائٹوپلازم میں یا تو انتہائی کم گرینولز ہوتے ہیں اور یا گرینولز نہیں ہوتے. تو اس میں ایک ہے ہمارے پاس مانوسائٹ. اس کی سائٹوپلازم میں بالکل گرینولز نہیں ہے. اس کے سائٹوپلازم میں بالکل ہمارے پاس گرینولز نہیں ہے. ایک منٹ سر عاصم کی. جی اسم سے تو یہ مانوسائٹ ایسے WBCs ہے جس کے سائٹوپلازم میں گرینولز بالکل نہیں ہے. مانوسائٹس اگر یہ بون سے نکل کر جا کر ایک سیل میں اندر جاتے ہیں تو پھر مانوسائٹ کو ہم میکروفاج کہتے ہیں. مانوسائٹ inside the cell. Monocyte inside the cell is called macrophage. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میکروفاج کہتے ہیں. Monocyte inside the cell is called macrophage. اور ریممبر یہ جو مانوسائٹ ہے یہ سب سے لارجسٹ WBC ہے. یہ سب سے لارجسٹ WBC ہے. اچھا اب ہمارے پاس ایک ایسا WBC جس کے سائٹوپلازم میں بہت کم گرینولز ہوتے ہیں تو اس کو لائمفوسائٹ کہتے ہیں. لائمفوسائٹ کہتے ہیں. اب یہ لائمفوسائٹ یہ تین طرح کے ہیں. لائمفوسائٹ
اگر بون کے اندر ہے تو اس کو بی سیل کہتے ہیں. لائمفوسائٹ اگر تائمس کے اندر ہے تو اس کو ٹی سیل کہتے ہیں. اور لائمفوسائٹ اگر سیلوں کے درمیان ہے تو اس کو نیچرل کلر سیل کہتے ہیں. ان کے سیلز ریممبر یہ ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس دوسرا سیل ہے. ان دو سیلوں کے درمیان اگر لائمفوسائٹ ہے اگر لائمفوسائٹ ان دو سیلوں کے درمیان ہے تو اس کو نیچرل کلر سیل کہتے ہیں. اب یہ ٹی کا مطلب ہے تائمس. ٹی کا مطلب کیا ہے؟ تائمس. اب تائمس ہمارے پاس لائمف نوڈ ہے. کل میں نے لائمف نوڈ ڈسکس کیا تھا. یہ لائمف نوڈ above the chest bone, above chest bone, چیسٹ بون کی اوپر لائمف نوڈ ہوتا ہے اس کو تائمس کہتے ہیں. تو لائمفوسائٹ اگر بون سے نکل کر تائمس میں جاتے ہیں تو اس کو ایسے لائمفوسائٹ کو ٹی سیلز کہتے ہیں. اور بی کا مطلب ہے بون میرو. لائمفوسائٹس جو کہ بون میرو میں رہ جاتے ہیں وہاں پر میچور ہو جاتے ہیں تو اس کو بی سیل کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس WBC ہے. WBC دو طرح کے ہوتے ہیں, اے گرینولوسائٹ گرینولوسائٹس. اب یہ جو ٹی سیل جو امیونٹی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ٹی سیل, اور بی سیل جو ہمیں امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو تھرڈ لائن ڈیفنس کہتے ہیں. تھرڈ لائن جو ڈیفنس ہے, تھرڈ لائن ڈیفنس یہ ہمارے پاس تھرڈ لائن ڈیفنس یہ ہمارے پاس پرووائڈ کرتا ہے ٹی سیل اینڈ بی سیل. اب ٹی سیل اور بی سیل کو اب میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ ٹی سیل کون سا امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے, سیل میڈیٹڈ امیونٹی. بی سیل کون سا امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے, اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی. تو ابھی ان کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا, لیکن آپ لوگوں نے دو ڈیفنس لائن ابھی میرے ساتھ اسٹڈی کیے ہیں. فرسٹ لائن ڈیفنس میں میوکس اینڈ سیلیا آف ڈائجسٹیو ٹریکٹ, میوکس اینڈ سیلیا آف ریسپائریٹری ٹریکٹ, اور انٹیگومنٹری سسٹم میں سکن کا ایپیڈرمس اور ڈرمس امیونٹی میں رول پلے کرتا ہے. اور تھرڈ لائن ڈیفنس میں ٹی سیل اور بی سیل یہ کمپوننٹس ہیں. ٹی سیل اور بی سیل یہ لائمفوسائٹس ہے. لائمفوسائٹس اے گرینولوسائٹ یا اس میں بہت کم گرینولز ہوتے ہیں, WBC ہوتے ہیں. تو اب اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو, ورنہ ٹی سیل بی سیل کو اب میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, شاباش. اسکرین شاٹ جلدی جلدی. جی, یہ اپنا نام بھی آپ نے غلط لکھا ہے, اے لکھا ہے, تو اپنا نام صحیح. جی وعلیکم سر. السلام. آپ اپنا نام آپ نے کیوں مطلب اس طرح لکھا ہے؟ نام تو وہ صحیح کر لوں گا سر. اچھا سر, یہ جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا لمف نوڈس کا نا, تو وہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ لمفوسائٹس ریلیز کرتا ہے. تو یعنی کہ لمف نوڈ ابو چیسٹ بون وہ ریلیز کرے گا ٹی سیلز لمفوسائٹس کو, am I right؟ یہ لائمف نوڈ میں WBC ہوتے ہیں, میں نے بتایا تھا نا. مطلب جو چیسٹ بون کے اوپر لائمف نوڈ ہوگا وہ صرف وہی ریلیز کرے گا ٹی سیل, جو باقی لمف نوڈ ہے وہ نہیں کریں گے. نہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تھینک یو سر. اچھا
اب ڈسکس کرتے ہیں ٹی سیل جو امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم یہ اسپیسیفک ڈیفنس میکینزم میں آتے ہیں. تو ٹی سیل جو امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیل میڈیٹڈ امیونٹی. اور جو امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے بی سیل تو اس کو اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی کہتے ہیں. مطلب میں یہاں لکھوں گا کہ جو ٹی سیل ہے provides اور یہاں ڈفرنس لائن ڈرا کر کے میں یہاں لکھوں گا بی سیل. اب بی سیل اور ٹی سیل تو آپ لوگوں نے جان لی ہے. اٹ پرووائڈس. تو جو ٹی سیل ہے اور بی سیل ہے یہ بی سیل ہمارے پاس پرووائڈ کرتا ہے اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی. اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی جو امیونٹی اینٹی باڈی پرووائڈ کرتا ہے. اور جو امیونٹی ٹی سیل پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو ہم سیل میڈیٹڈ امیونٹی کہتے ہیں. چلیے اس کو اب ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس سیل میڈیٹڈ امیونٹی ہے تو یہ ٹی سیل پرووائڈ کرتا ہے. اب ٹی سیل میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ بون میرو میں ہوتے ہیں. یہ جا کر تھائمس میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر یہ میچیور ہو جاتے ہیں اور لائمپ میں یہ موجود ہوتے ہیں. یہ پروٹوزوا بلکہ پیتھوجنس کے اگینسٹ یہ امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. اکیلے پیتھوجنس کے خلاف نہیں بلکہ کارسینوجنس کینسر کازنگ سبسٹانسز کے خلاف بھی یہ امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. اب ہمارے پاس ٹی سیل کے اقسام ہے. ایک ہے ہمارے پاس کلر ٹی سیل, ایک ہے ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیل, اور ہمارے پاس ایک ہے میموری ٹی سیل. یہ بیسیکلی 4 ہے لیکن آپ کے کورس میں 3 ہے. تو ٹی سیل ہمارے پاس ایک ہے ہیلپر ٹی سیل, دوسرا ہے ہمارے پاس کلر ٹی سیل یا سائٹوٹاکسک ٹی سیل, اور ایک ہے ہمارے پاس میموری ٹی سیل. ریمبر بیٹا, یہ جو ہمارے پاس ہیلپر ٹی سیل ہے نا, یہ ہمارے باڈی میں, میرے اور آپ کی باڈی میں اس کا کیا کام ہے؟ ریکگنیشن, پہچاننا, ریکگنیشن آف ہوسٹ. اس کا کام کیا ہے؟ ریکگنیشن آف ہوسٹ. مطلب ہوسٹ کی جگہ اگر ہم پیتھوجنز لکھ دے تو یہ بہترین ہوگا. اگر میرے اور آپ کی ریکگنیشن آف پیتھوجنز پلس کارسینوجنز کینسر کازنگ سبسٹانسز, تو اگر ہمارے وجود میں کوئی کیمیکلز وغیرہ آ گئے ہیں, کیمیکلز خطرناک کیمیکلز, کینسر کازنگ کیمیکلز وغیرہ یا ڈیزیز کازنگ آرگینزم آئے ہیں, تو یہ ان کو پہچانتا ہے. یہ جو ہیلپر ٹی سیل ہے نا, تو یہ اس کو پہچانتا ہے. یہ پھر سائٹوٹاکسک ٹی سیل کو مطلب اس چیز کے متعلق
प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास जो किलर टी सेल है ना, किलर टी सेल, इट makes परफोरिन। ये परफोरिन ये प्रोटीन है, प्रोटीन अगेंस्ट पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस और कार्सिनोजेंस के अगेंस्ट परफोरिन प्रोटीन बनाता है। पैथोजन ETC लिखूंगा, पैथोजेंस ETC जितनी भी, तो ये उसके अगेंस्ट परफोरिन प्रोटीन बनाता है। और परफोरिन ऐसा प्रोटीन है जो हर एक चीज में सोराख बनाता है, सोराख, उसकी लाइसिस करता है, उसकी क्या करता है, लाइसिस करता है, उसको मुकम्मल खत्म कर देता है, उस चीज को खत्म कर देता है। और ये जो मेमोरी टी सेल है ना, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड्स क्या चीज, शाबाश, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी। बाज वैक्सीन्स होते हैं और उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो इंतहाई कम होती है। किस तरह कम होती है, चलो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉलरा का वैक्सीन ले लो। कॉलरा आप लोगों ने स्टडी भी किया है, उसका जो वैक्सीन है तो वो 6 मंथ्स के लिए इफेक्टिव है। तो ये प्रोवाइड करता है हमें, कौन प्रोवाइड करता है, मेमोरी टी सेल। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ टाइम इम्यूनिटी। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है एक्चुअली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। अब चलिए डिस्कस करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें बी सेल प्रोवाइड करता है और बी सेल के 2 अक़साम है। बी सेल के कितने अक़साम हैं, 2 अक़साम है। एक है हमारे पास मेमोरी बी सेल और दूसरा है हमारे पास प्लाज्मा सेल। अब इधर मैं लिखूंगा मेमोरी बी सेल, और एक क्या चीज है, शाबाश, प्लाज्मा सेल या प्लाज्मा बी सेल। इसको प्लाज्मा बी सेल भी कहते हैं। प्लाज्मा बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब एंटीबॉडीज को मैं डिस्कस करूंगा कि एंटीबॉडीज एक्चुअली है क्या चीज, और फिर मैं उसका एक्शन डिस्कस करूंगा। एंटीबॉडी एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, टर्शरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन। तो एंटीबॉडी असल में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी के लिए मैंने इम्यूनो का लफ्ज लिखा है। और ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और राउंड शेप प्रोटीन है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और राउंड शेप प्रोटीन है। तो इसीलिए एंटीबॉडी को हम IgB कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये जो मेमोरी बी सेल है प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी या लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। अब
اس میں اسٹرکچر آف اینٹی باڈیز بنانا چاہتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ پر، لیکن اگر اس سے آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو. شاباش. پھر نیکسٹ پیج پہ میں اسٹرکچر آف اینٹی باڈیز بناؤں گا تو ہمارے پاس اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی مناہل. سر جب پیتھوجنس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ بلڈ میں جاتی ہیں، ساتھ لمف میں بھی جاتی ہیں؟ کیا چیز ہے؟ جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں پیتھوجن کے اگینسٹ وہ ڈائریکٹ بلڈ میں جاتی ہیں، لمف میں بھی ساتھ جاتی ہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں یہ میں سمجھا نہیں. بلڈ میں بھی جاتے ہیں، لمف میں بھی. بلڈ میں بھی جاتے ہیں، لائم میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہیلو سر. یس، وہ بلڈ میں بھی چلے جاتے ہیں، لائم میں بھی موجود ہوتے ہیں. ہیلو. تھینک یو سر. ہلال سے بخیر علی سر سنگے ویدم خیر سر. ٹھیک ٹھاک. میجر سے بخیر سر. ٹھیک ٹھاک. جی محمد نعمان. سر یہ پلازما بی سیل جو ہے بی سیل پرووائڈس، پلازما بی سیل جو سر یہ وہ والا پلازما تو نہیں ہے نا جو ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے؟ یہ پلازما بی، یس سر. پلازما بی سیل جو اینٹی باڈی جنریٹنگ سیلز ہے، مائلوما سیل جس کو ہم کہتے ہیں. سر جو ہمارے بلڈ میں پلازما ہوتا ہے یہ وہ اور یہ تو الگ ہے نا؟ یہ کون سی والے؟ جو ہمارے بلڈ میں پلازما ہوتا ہے وہ بلڈ پلازما ہے، وہ تو سیل نہیں ہے، وہ بلڈ پلازما ہے. یہ تو کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بی سیل اس کو اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی کیوں کہتے ہیں اور دوسرے والے کو سیل میڈیٹڈ امیونٹی کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ ہے تو سیل بذات خود جا کر امیونٹی میں حصہ لیتا ہے. بی سیل خود امیونٹی میں حصہ نہیں لیتا بلکہ یہ کیمیکل سیکریٹ کرتا ہے گلائکو پروٹین جس کو گلوبولن کہتے ہیں، امیونو گلوبولن اینٹی باڈی. اب اینٹی باڈی کا سٹرکچر جب میں اب بناؤں گا تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح اینٹیجنس کے لیے جب ہمارے پاس سیلز موجود ہیں ٹی سیلز وغیرہ تو اینٹی باڈی کی کیا ضرورت ہے؟ وائٹ بلڈ سیلز ہے نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کے وائٹ بلڈ سیل ہمیشہ سٹرونگ رہیں گے، اس طرح تو نہیں ہے. پھر تو سیکنڈ لائن ڈیفنس کی کیا ضرورت ہے، تھرڈ لائن ڈیفنس کی کیا ضرورت ہے؟ فرسٹ لائن ڈیفنس تو کافی ہے نا. آپ کو بیماری کب لگتی ہے؟ جب آپ کا فرسٹ لائن ڈیفنس، سیکنڈ لائن ڈیفنس اور تھرڈ لائن ڈیفنس ناکام ہو جاتا ہے تب. کلیئر؟ تھینک یو. کلیئر. سارا. جی سارا. سر یہ جو شارٹ ٹائم امیونٹی تو یہ وقت ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے؟ یس اس کا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اور یہ لانگ ٹرم امیونٹی یہ پورا مطلب جتنی ایج ہوگی اس کے تو یہ کا بالکل. تھینک یو. جی ایمن. السلام علیکم سر. سر مجھے بتائیں کہ یہ جو 20 سیلز ہوتا ہے یہ بون میرو میں رکھ کے اینٹی باڈیز جنریٹ کرتا ہے یا پھر یہ بلڈ میں آتے ہیں؟ یہ بون کے اندر اینٹی باڈیز کو جنریٹ کرتا ہے، پھر بون کے اندر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، وہ اینٹی باڈیز بون سے بلڈ ویسل میں بلڈ سٹریم میں جاتے ہیں اور بلڈ سٹریم میں جب مل جاتے ہیں تو جہاں کہیں ان کی ضرورت ہے وہاں سے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. صحیح ہے سر. تھینک یو سر. فائزہ. سر ہمارے پاس جو ٹی سیلز ہیں اس میں سپریسر ٹی سیلز بھی تو ہوتے ہیں. کیا سپریسر ٹی سیلز؟ سپریسر ٹی سیل میں جی ہوتے سر. ہیں، لیکن آپ کی بک میں لکھا ہے کہ there are 3 types of T cells. تو اگر میں سپریسر ٹی سیل لکھتا تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ انٹرٹسٹ میں اگر MCQs جائے کہ ٹی سیل کی کتنے اقسام تو پھر تو آپ 4 لکھو گے. اس لیے میں نے اس کو نہیں لکھا.
سپریسر ٹی سیل بھی ٹی سیل کا ایک قسم ہوتا ہے اور اس کا کام باڈی میں اوور ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا ہے. بہت زیادہ امیون ریئیکشنز ان دا باڈی کازز الرجی، تو سپریسر ٹی سیل الرجی کو کنٹرول کرتا ہے. تھینک یو سر. جی اور نہیں؟ تھینک یو. سردار السلام علیکم سر. سلام جی. سر میرا کوشچن ہے کہ جو دونوں میڈیٹڈ ریسپانسز ہیں نا جی، تو سر یہ ایک ساتھ ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ یہ تمام کے تمام ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ. ٹھیک، جب سیل میڈیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اینٹی باڈی میڈیٹڈ بھی ہوگا؟ یس بالکل ایک ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے سر. تھینک یو. اچھا اب اینٹی باڈیز ڈسکس کرتے ہیں. اینٹی باڈی ایکچولی گلائکوپروٹین ہے. گلائکو پروٹین ہے. گلائکو پروٹین سیل میمبرین، اگر سیل میمبرین اوپر گلائکوپروٹین ہے تو اس کو اینٹیجن کہتے ہیں. اور اگر سیل میمبرین کی اوپر نہیں بلکہ گلائکو پروٹین ان باڈی فلوئڈز، باڈی فلوئڈز میں سائٹوپلازم بھی آتا ہے، لائمف بھی آتے ہیں، بلڈ پلازما بھی آتا ہے، تو اس کو اینٹی باڈی کہتے ہیں. ایک اینٹی باڈی میں ہمارے پاس اینٹی باڈی کا دوسرا نام ہے، چونکہ یہ امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے تو اس کو امیونو گلوبولن بھی کہتے ہیں. امیونو گلوبولن بھی کہتے ہیں، آئی جی، امیونو گلوبولن. جبکہ اینٹیجن کا دوسرا نام ہے آئیڈینٹی ٹیگز. آئیڈینٹی، یہ آئیڈینٹی سیل کے اندر جو کچھ بھی جائے گا تو اس کی آئیڈینٹی کو چیک کرے گا، تو اسی لیے اس کو آئی ڈی ٹیگز کہتے ہیں، آئیڈینٹی ٹیگز. ہمارے پاس امیونوگلوبولن آئی جی، اس کے 5 ٹائپس ہیں، اس کے 5 اقسام ہیں. ایک ہے امیونو گلوبولن الفا، دوسرا ہے امیونو گلوبولن ڈیلٹا، تیسرا ہے امیونو گلوبولن گیما، چوتھا ہے امیونو گلوبولن ایپسلون. جی ٹین سے لیول نہ 4:30 پہ ہوتا ہے ویلے سر، 25 منٹ بس لکھ کار پہ کے پاتی چپٹر ختم ہی. دا ستا کلاس ہم دے پکی ہوتی کہ دس شاگردان ستا سر کمبائن دے دیکھیں بیفور G5 دے بس ٹھیک شو ہوئی تلک خیر دے ٹائم عبدالرحمن کو ٹھیک شو بس دے چپٹر کی 15 منٹ کار پاتے خیر دے. And immunoglobulin move, move. Immunoglobulin alpha, IgA. Immunoglobulin delta, IgD. Immunoglobulin gamma, IgG. Immunoglobulin epsilon, IgE. اور immunoglobulin mu تو اس کا نام ہے IgM. اب چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹی باڈی کا سٹرکچر کس طرح ہے. ایک اینٹی باڈی میں ہمارے پاس 4 چینز ہوتے ہیں. اینٹی باڈی میں ہمارے پاس
4 چینز ہوتے ہیں، 4 اس میں چینز ہوتے ہیں اینٹی باڈی میں. اب یہ 4 جو چینز ہیں نا یہ اس طرح ہے، غور سے دیکھو. ایک ہے ہیوی چین، یہ بہت بڑا چین ہوتا ہے، ہیوی چین. اور اس ہیوی چین میں 400 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، اس میں 400 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. دوسرا بھی ہوتا ہے ہیوی چین، اور اس ہیوی چین میں بھی 400 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لائٹ چین، اس لائٹ چین میں 200 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. اور لاسٹ ون بھی ہے لائٹ چین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ہیوی چین اور 2 لائٹ چین ہوتے ہیں. ہیوی چین میں 400 امائنو ایسڈ اور لائٹ چین میں 200 امائنو ایسڈ. کل ملا کے ہمارے پاس اس میں 1200 امائنو ایسڈ ہوتے ہیں. اچھا، تو اس میں ہمارے پاس اینٹی باڈی میں 1200 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. اب ایک یہ ہیوی چین ہے، ایک یہ کیا چیز ہے شاباش؟ ہیوی چین. یہ ہمارے پاس ہیوی چین ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ہیوی چین ہے. اور یہ ہمارے پاس لائٹ چین ہے، لائٹ چین. اور یہ بھی ہمارے پاس لائٹ چین ہے. اور اس کے درمیان ڈائی سلفائڈ بانڈ ہے. یہ چینز کے درمیان ڈائی سلفائڈ بانڈز ہیں، چینز کے درمیان ڈائی سلفائڈ بانڈز ہیں. اب اگر ہارمفل اینٹیجن ہے تو ہارمفل اینٹیجن ایکچولی یہاں پر ہارمفل اینٹیجن ایکچولی یہاں پر اٹیچ ہوتا ہے. جس جگہ پر ہارمفل اینٹیجن اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو ویریبل ریجن کہتے ہیں، ویریبل ریجن کہتے ہیں. باقی سب جگہوں کو کانسٹنٹ ریجن. ویریبل ریجن میں 110 سے کر 130 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. جس جگہ پر انٹیجن اٹیچ ہوتا ہے تو ویریبل ریجن. اور ویریبل ریجن میں آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا ہے کہ دونوں ویریبل ریجن میں 110 سے لے کر 130 امائنو ایسڈز ہوتے ہیں. باقی جگہوں کو ہم کانسٹنٹ ریجن کہتے ہیں. اینٹی باڈی جب بنتے ہیں بون کے اندر تو یہ بلڈ سٹریم میں شامل ہو کر لائمف میں، سائٹوپلازم میں، اس طرح وغیرہ پر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ تھرڈ لائن ڈیفنس کمپلیٹ ہو گیا. سیکنڈ لائن ڈیفنس چلو ڈسکس کرتے ہیں. وہ سیکنڈ لائن ڈیفنس بھی میں نے تقریباً کمپلیٹ کیا ہے، تقریباً میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. چلو اس کو ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلدی جلدی اس سے اسکرین شاٹ لے لو شاباش، تاکہ 10 منٹ کے اندر اندر کلاس کو وائنڈ اپ کرے. کیونکہ سر اصغر میرے سامنے بیٹھا ہے اور کچھ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلب وہ کلاس شروع کرے میں ختم کر دوں. جی زہرا. ہیلو، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو امیونوگلوبنز ہیں ان کے فنکشنز ہمارے کورس میں انکلوڈڈ ہیں؟ اینٹی باڈیز کے جو ٹائپس ہے یہ یس سر، یہ جو IgA ہے، IgD. Yes, the most common antibody in our body is IgM. And IgM کو IG منظور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، IG منظور سر کا نام ہے. کیونکہ یہ MU یہ بہت وہ نام ہے، بہت بدصورت نام ہے. ہم پختو کی وتموی بدرنگ نوم دی بدرنگ بدرنگ کو زمان انو خیستا دی کلیئر منظور IG منظور. ٹھیک ہے، تو اس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہے.
اگر IgE زیادہ ہے تو پھر الرجی کاز ہوگا. ٹھیک ہے, IgG اور IgM یہ اینٹی باڈی سے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ملیریا کے اگینسٹ اگر آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو IgM اگینسٹ ملیریل پیراسائٹ, IgM اگینسٹ ٹائیفائڈ بیکٹیریا وغیرہ وغیرہ اس طرح. ٹھیک, اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہو گئے جو ابھی زندگی میں نہیں ہوئے. لا 140 تک جا رہا ہے. اچھا باقی کے فنکشنز انکلوڈڈ ہیں جی سر. یہ جو IgG ہے IgE ہے سر, IgE کا تو مینشن ہے بک میں نا الرجی کے لیے, IgD اور IgG سب کے سب امیونٹی پرووائڈ کرتے ہیں اگینسٹ ڈفرنٹ کیمیکلز اینڈ ڈفرنٹ پیتھوجنز. ٹھیک ہے, اوکے سر, تھینک یو. جی محمد نعمان. سر 2 سوالات ہیں میرے. ایک یہ ہے کہ آپ نے تو میرے 2 کوشچن ہیں. جی میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک یہ ہے کہ گلائکو پروٹین آپ نے کہا کہ اگر سیل میمبرین کے اوپر ہوگا تو اس کو اینٹیجن کہیں گے. یس یس. لیکن آپ نے کہا کہ اینٹی باڈی اینٹیجن کے خلاف کام کرے گا, لیکن وہ تو گلائکو ایک پروٹین ہے تو اس کے خلاف کیوں کام کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اینٹی باڈی پیتھوجنز کے خلاف لڑتا کیسے ہے؟ There are 2 types of antigens. The antigens of your body is actually glycoprotein, and that is actually useful to you, not harmful to you. The antigens which do not belong to your body, I mean to say the glycoprotein of bacteria, virus, etc., that are called foreign antigens. So your antibody will act against foreign antigen. Is it clear? دوسرا کوشچن کرو. شاباش. یس تھینک یو. اچھا تھینک یو. کہ کس نے کیمرہ آن کیا ہے؟ پلیز کیمرہ آف کر دو پلیز. اچھا جی حسنہ. سر یہ بک میں لکھا ہے کہ دا باڈی ہیومرل اور اینٹی باڈی میڈیٹڈ رسپانس بگنس ود دا سیم مینر ایز دا سیل میڈیٹڈ رسپانس. سر یہ ایکسپلین کریں. سیل میڈیٹڈ رسپانس اور اینٹی باڈی میڈیٹڈ یہ سیم ہوتا ہے. یہ سیم ہوتا ہے, ایٹ اے ٹائم ہوتا ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے اس کو الگ الگ لکھا ہے. سر کہتے ہیں میں ہوتا ہے لیکن پھر میکروفاجز کا وغیرہ وغیرہ. سر یہ میکینزم مجھے کنفیوز کرتا ہے, کائنڈلی بتا دیں پلیز. مجھے سنو, اب ہمارے باڈی کا جو اینٹی باڈی میکینزم ہے اس طرح نہیں ہے کہ پہلے میرے وجود میں بیکٹیریا آیا اور اسکن نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے, اسے مجھے چھوڑ دو اور میں جاؤں گا اس کے اگینسٹ. پھر ٹائم ہوتا ہے شاگرد والے میں کوئی گی دا یوزل کی. اچھا نہیں سر, میں کہہ رہی ہوں ذرا یہ جو اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیون ریسپانس بک میں جو جاڑم دتا قسم دی جاڑم دتا باقی جاڑم دتا لیونے دا ټول په یوځای کی کنا کی ما ته پته سر کو خبر موري کنا دا اینٹی باڈی میڈیٹڈ ریسپانس ما کې چې کم دے کنا دا لګ راته وای چې دا څنګه کیږي. نو د اینٹی باڈی میډیټډ میکانیزم هغه داسې کیږي چې کله ټول ڈیفنس لائنز ناکام شي, جب سارے ڈیفنس لائنز ناکام ہو جائے تب ٹی سیل آ کر ریکگنیشن کرتا ہے آف دا پراپر پیتھوجن. جب یہ ریکگنیشن کرتا ہے دیٹ سگنل از گیون ٹو دا بی سیل, پلازما بی سیل, جو اس اسٹرکچر کے اگینسٹ اینٹی باڈی بناتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ IgM تمام بیکٹیریا کے لیے ہے, نہیں, بیکٹیریا میں تو بہت سارے قسمیں ہیں, اس کے لیے الگ الگ IgM بنتا ہے بائی دا انسٹرکشن آف ہیلپر ٹی سیل. تو اس میکینزم تو ہر ایک چیز کے لیے جدا ہے شاگردے. سر یہ جو بک میں ڈائیگرام ہے نا اصغر سے میں باقی وہی خا تو قرآن لا تغوری والله خمر گری میں دو تاسو په واخې په یوزه. ٹھیک ہے آپ آگے پڑھائیں. جی ماہم اقبال زوی مدوی ته کوېسچن ضرورت اندر عزیزو ته دسی یو جی ماهم
خابدا سلوشتي خاطش دير هم زور گئی. हेलो جی 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 ما ہم हेलो جی جی सर ये क्लास अभी किस टाइम शुरू हुई है क्योंकि आपने तो कल कहा था कि 5:30 स्टार्ट होगी. اب ایکچولی میں ٹیچر ہوں اور یہ لوگ چلانے والے یہاں ایم میں بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں نے مجھے مطلب وہ کیا کہ آپ نے 3 بجے یہاں پہنچنا ہے، تو میں نے جہانگیر ترین کا ہیلی کاپٹر لے کے مطلب 3 بجے یہاں پہنچا. ٹھیک ہے सर तो ये क्लास بس تخيل كويستشن نعلم بذا ثird لاين ديفنس تكون شاگردانو دا سیکنڈ لاइन بس دے ضرورت راغلی دی بکے بس. اچھا سر اصغر کے جو سوات والے اسٹوڈنٹ ہے اس کو میری طرف سے آداب احترامات. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ لائن ڈیفنس زینب جی زینب جی زینب सर جی सर ये वेरिएबल चेन और लाइट चेन एक चीज नहीं है نہیں सर. ये कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये तो एक ही चीज है. ویریبل ریجن ایکچولی کچھ حصہ لائٹ چین کا اور کچھ ہیوی چین کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. सो सर लाइट चेन तो ऊपर होती है ना, तो लाइट चेन वेरिएबल चेन होनी चाहिए. نہیں 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 یہ دونوں کی کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. ओके सर. اچھا تو سیکنڈ لائن ڈیفنس اب سیکنڈ لائن ڈیفنس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سیکنڈ لائن ڈیفنس میں ہمارے پاس ہے بلڈ کلر سیلز. ادھر کا مینیجر سے ٹیلیفون دیجیے سے ہوئی جی مینیجر سے وہ اور بلڈ کلر سیلز میں میکروفاج ہے. اب میکروفاج آپ لوگ جانتے ہیں کہ میکروفاج مانوسائٹ کو کہتے ہیں انسائڈ دا WBC انسائڈ اے سیل سب سے لارجسٹ WBC ہے اور یہ پیگوسائٹوسس کرتا ہے، پیتھوجن کو انگلف کرتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے میکروفاجز بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سائٹوٹاکسک ہے. سائٹوٹاکسک کا مطلب ہے یہ ایسا سیل ہے جو چیز کو انگلف کرتا ہے، سائٹوٹاکسک ہے. اور اس کے بعد نیوٹروفل ہے، اور نیوٹروفل جو ہے نا تو یہ ہمارے پاس یہ نیوٹروفل جو ہے نا یہ سیکنڈ لارجسٹ WBC ہے. یہ سیکنڈ لارجسٹ WBC ہے اور یہ انفیکٹڈ سیلز پر کیمیکلز پرووائڈ کرتا ہے، کیموٹیکسس کرتا ہے، کیموٹیکسک ہے یہ ہمارے پاس. اور نیچرل کلر سیلز ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ سیکریٹ کرتا ہے گرینزائم سیکریٹ کرتا ہے. گرینزائم سیکریٹ کرتا ہے. گرینزائم ٹیومر کو ریموو کرتا ہے. اس میں 2 قسم کے انزائم ہوتے ہیں، پرپورن انزائم ہوتا ہے اور اس میں پروٹیز انزائم بھی ہوتے ہیں. پرپورن ٹیومر میں ہول بناتا ہے، پروٹیز اس ٹیومر کو کل کرتا ہے. سیل کی لائسس نہیں بلکہ سیل کی کمپلیٹ ڈیتھ ہوتی ہے، اپوپٹوسس ہوتی ہے، کمپلیٹلی اس کی مطلب ڈائریکٹ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس اس میں جو کمپلیمنٹ سسٹم ہے. اب کمپلیمنٹ سسٹم میں آپ کو 1 منٹ میں سمجھاؤں گا. یہ جو ہماری WBCs ہے، یہ لیٹ سپوز ہمارے WBC ہے. ہمارے WBC کچھ ڈیفینسو پروٹین ریلیز کرتے ہیں. اس ڈیفینسو پروٹین کو سائٹوکائنز کہتے ہیں. سائٹو کا مطلب ہے سیل، کائنز کا مطلب ہے پروٹینز. WBC جو ڈیفینسو پروٹین ریلیز کرتا ہے تو اس کو سائٹوکائنز کہتے ہیں.
साइटोकाइंस अगर वायरस के अगेंस्ट रिलीज हो जाए तो उसको इंटरफियरॉन्स कहते हैं। इंटरफियरॉन्स ये हमारे पास सेलुलर प्रोटीन्स है, ये हमारे पास क्या चीज है? सेलुलर प्रोटीन्स है, डिफेंसिव प्रोटीन्स है, which are released against viral infection, which are released against viral infection. इंटरफियरॉन्स तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। इंटरफियरॉन अल्फा को बॉडी में इमेच्योर सेल्स फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करता है, इंटरफियरॉन बीटा को WBC रिलीज करता है, और इंटरफियरॉन गामा को जो इन्फेक्टेड जिस पर केमिकल आया है, जिसमें पैथोजन आया है, वही WBC रिलीज करता है। इंटरफियरॉन अल्फा को बॉडी के इमेच्योर सेल फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करता है, बीटा को रिलीज करता है कौन? हमारे वजूद के अपने WBC, और जो इफेक्टेड WBC है दैट रिलीजेस क्या चीज रिलीज करते हैं? इंटरफियरॉन गामा रिलीज करते हैं। वो डिफेंसिव प्रोटीन्स जो रिलीज होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अलावा प्रोटोजुआ, एल्गी, फंजाई, दैट इज नोन एज डिफेंसिन्स। डिफेंसिन्स, द सिस्टम ऑफ डिफेंसिन्स, एक ऐसा तरीक़ेकार जिस पर WBC डिफेंसिन सीक्रेट करता है, इंटरफियरॉन सीक्रेट करता है, इसको कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, जो बतौर आर्सेनल सिस्टम डाल का काम करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट पैथोजेंस, ये काम करता है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन है, तो कोई जगह अगर रेड हो जाए, वार्म हो जाए या स्विल हो जाए, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो डैमेज टिश्यू कुछ केमिकल रिलीज करता है, उसको हिस्टामिन कहते हैं, ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि उस जगह में क्या चीज उस जगह में WBC, मोर RBC, मोर WBC, मोर इंटरफियरॉन्स, ये फ्लो ज्यादा करता है, जिसकी वजह से वो जगह रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, पेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो स्वेल हो जाता है। तो इसको इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। इन्फ्लेमेशन में सिर्फ लो ग्रेड फीवर होता है, 37.4.5.6 अप टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर आता है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर फीवर, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज एन इंडिकेटर दैट समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। आपके वजूद में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके पास पिस्टल नहीं होता, राइफल नहीं होता, बॉम्ब नहीं होता, बल्कि उसके पास टॉक्सिन्स है, और आपके WBC के साथ साइटोकाइंस है। आपके WBC के साइटोकाइंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स को कंबाइनली पायरोजेंस कहते हैं, जो कि आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आपके हाइपोथैलेमस में सेट पॉइंट वैल्यू को बढ़ाता है। फीवर होता है, फीवर में मोर एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, मोर इंटरफियरॉन्स पैदा होते हैं, मोर WBCs पैदा होते हैं, मोर डिफेंसिन्स पैदा होते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली किल हो जाता है। तो ये था हमारे पास आप लोगों का जो चैप्टर एलर्जी है, वो रिएक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। आपके माँ बाप दोनों अगर एलर्जिक है तो आपको 60% चांसेस है एलर्जी का। अगर दोनों पेरेंट में से एक एलर्जिक है 30% चांसेस, और अगर दोनों एलर्जिक नहीं है 15% चांसेस। इसका मतलब ये है आपके माँ बाप को एलर्जी है, दोनों में से कोई एक को या दोनों को, तब भी आपको एलर्जी के चांसेस है, और अगर उनको नहीं भी है तब भी आपको एलर्जी की चांस है। एलर्जी हेरिडिटी भी है, हेरिडिटी नहीं भी है। अगर आपकी जो डिफेंस सिस्टम है एंटीबॉडी से अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करे तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अगर आपके मसल्स, किडनीज वगैरह आपके WBC की वजह से डैमेज होते हैं, आपके किडनी मसल्स वीक हो जाते हैं और आपके WBC उस पर अटैक करके उसको खराब बना देते हैं। लूपस,
اگر آپ کے اسکن کی ڈرمس کو خراب کر دے اسکلیروڈرما، اگر آپ کے ورٹیبل کالم کو خراب کر دے تو اسپونڈائلائٹس، اگر آپ کے آرتھرائٹس کو خراب کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں روماٹائڈ آرتھرائٹس۔ رول آف ٹی سیل کیا ہے، ٹی سیل کیا ہے، بی سیل کیا ہے، چیپٹر نمبر 15 میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تھینک یو ویری 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 مچ۔